عتبہ نے کہا کون ہو تم؟ نام و نسب بیان کرو۔ جب نام و نسب بیان کیا کہا تم سے نہیں ہم لڑیں گے، تم تو کھیتی باڑی کرنے والے۔ یہ ان کا نخوت، ان کا غرور تھا۔ اس ذلیل جہنمی نے پکار کر کہا، حضور کا نام شریف لے کر کہا کہ آپ ہمارے جوڑ کے بندے بھیجیں، ہمارا بھی نسب دیکھیں، ان کا بھی نسب دیکھیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نبوت کا تبسم آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ او جہنمی، تیرے سامنے ایسے نسب والے بھیجوں گا کہ قیامت تک ایسا نسب کوئی نہیں پیش کر سکے گا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا علی تلوار اٹھا آگے بڑھ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا چچا جان حمزہ تلوار اٹھائیے آگے جائیے، اور اپنے ہی چچا کے تیسرے بیٹے حضرت عبیدہ کا نام لیا، عبیدہ آپ بھی تلوار اٹھائیے آگے جائیے۔ جب یہ بنو ہاشم کے 3 شیر آگے بڑھے، عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ جناب حمزہ نے کہا میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے محبوب کا شیر ہوں، میں عبد المطلب سردار مکہ کا بیٹا حمزہ ہوں۔ مولا علی نے کہا میں شیر خدا علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ وہ کہنے کہا ہاں یہ بڑا اعلیٰ نسب ہے، اب لڑنے کا مزہ آئے گا، تجھے ہماری تلوار موت کا مزہ چکھائے گی۔ اب مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب بھی فرماتا ہے کہ اے مومنوں میں نے تمہیں فتح دی، نصرت عطا فرمائی، بڑی شان کے ساتھ تمہیں جیت بخشی اس جنگ میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نہ کھانے کا سامان، نہ فوجی ساز و سامان، نہ کوئی زرہ، نہ کوئی تلواریں، نہ کوئی فوج، نہ کوئی تیر کمان ترکش، تم نہتے تھے، چند تلواریں تمہارے پاس تھیں، لیکن تم نے اتنی بڑی فوج پر جو غلبہ پا لیا، وہ مصطفیٰ کے صدقے ہم نے تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اب جب میدان بدر میں حضور جلوہ گر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا مسلمان بے سر و سامان ہے، اور حضور تو پہلے سے جانتے ہیں کہ نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ ڈھالے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، پرجوش تقریر کی، فاروق اعظم کھڑے ہوئے، پرجوش تقریر کی، حضور خوش ہوئے، دعائیں دی۔ یہ تو مکی صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، قریش ہیں۔ مدینے میں تو مدنی صحابہ لے کر آئے تھے۔ مدینے کے صحابہ نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کا دشمن آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے تک بھی آ گیا، ہم مقابلہ کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ اب یہ جنگ مدینے سے باہر ہونے والی تھی، تو حضور نے چاہا کہ مدنی صحابہ بھی اپنے عشق کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنے ایمان کے تسلط، طاقت، قوت کا اظہار کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی طرف چہرہ کیا، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انصار صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت مقداد، حضرت سعد، یہ صحابہ کھڑے ہوئے، تقریریں کی، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا ہم نہتے ہیں، کیا ہوا ہم بے سر و سامان ہیں، کیا ہوا ہمارے پاس گھوڑے نہیں، تلواریں نہیں، بھالے نہیں، ڈھالے نہیں؟ یا رسول اللہ اس کے باوجود ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آقا آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ حضور لڑنا تو ایک طرف، میرے مصطفیٰ آپ ہمیں حکم کریں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے یا رسول اللہ۔ یہ جذبہ عشق، یہ شوق جہاد، یہ شہادت کی آرزو، یہ اللہ کے نبی کے نام پر مرنے کی تمنا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کھڑے ہو کر رسول پاک پر فدا ہونے کا وعدہ کر رہے تھے،
فاروق اعظم کھڑے ہو کر رسول پاک پر نثار ہونے کا وعدہ کر رہے تھے، حضرت مقداد، حضرت سعد کھڑے ہو کر اپنے خطبوں میں رسول پاک پر جان نثاری کا وعدہ کر رہے تھے، اس وقت کوہ و دمن بھی لرز رہے تھے، زمین بھی تھر تھرا رہی تھی، آسمان بھی جنبش میں تھا کہ یہ بے سر و سامان ہو کر بھی مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی اپنے سر کا نذرانہ پیش کرے گا، کوئی جگر کا نذرانہ پیش کرے گا، کوئی بہتے خون کی ندی بہا دے گا، مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، خود چاہے خاک و خون میں مل جائے۔ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے مراد بیعت حدیبیہ بھی ہے، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اور اس سے مراد بیعت عقبہ بھی ہے، جو حج کے دنوں میں مدینے سے اصحاب مدینہ نے مکے میں جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یا رسول اللہ مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، مکے کے لوگ آپ کی جان پاک کے دشمن ہو گئے، حضور آپ ان کو چھوڑیں، ہمارے باغوں میں تشریف لے آئے، ہمارے گھروں میں تشریف لے آئے، یا رسول اللہ ہمارا بچہ بچہ تلال بدر علینا کہہ کر آپ کا استقبال کرے گا، یا رسول اللہ ہمارے دودھ پیتے بچے بھی آپ پر جانے قربان کریں گے، یا رسول اللہ۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام کی ان جان نثاری کی تقریریں سن کر، ان جان نثاری کے وعدے سن کر صحابہ کرام کا جوش شہادت، ذوق جہاد دیکھ کر حضور کا چہرہ چمک اٹھا۔ حضور کا چہرہ تو پہلے ہی چمکتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کی سوئی مبارک گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی ڈھونڈنے میں دقت ہوئی، میرے مصطفیٰ حجرہ والا میں جلوہ گر ہوئے، حضور کے لب و رخسار کے نور کی کرنوں نے پورا حجرہ رشک کمر بنا دیا، غیرت آفتاب بنا دیا، عرش بھی جھک کر دیکھنے لگا، مجھ پر ہزاروں قنادیل روشن ہے، مجھ میں یہ نور نہیں جو نور مصطفیٰ کے حجرے میں روشن ہے، کیونکہ وہ نور چہرہ مصطفیٰ کا کاف گیس ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ تیرے ہی ماتھے رہا، اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور میرے امام احمد رضا نے مدینہ طیبہ حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے نظارہ دیکھا کہ عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اعلیٰ حضرت پکارنے لگے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، اللہ ہمیں بھی وہ صبح دکھائے، مدینے کی صبح ہمیں مل گئی تو زندگی کی شام بھی سویرے میں ڈھل جائے گی۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اور وہ عالم کیا تھا جب حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حدیث پاک ہے کہ جب حضور مسکراتے تو حضور کے لب و رخسار اتنے چمک جاتے کہ گرد و پیش میں پڑے ہوئے پتھر، در و دیوار بھی لشکارے مارنا شروع کرتے، وہ بھی نور سے معمور ہو جاتے، جن کا تبسم پتھروں کو نور سے معمور کر دے، جن کے تبسم کی خیرات در و دیوار مثل آئینہ روشن و رخشا ہو جائیں، پھر بھی ان کو نور نہیں مانا جائے، جن کے دلوں میں فطور ہے، بے دینی کا فطور ہے، وہ نبی کے نور کے منکر ہیں۔ باقی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے وَنُورٌ يُسْتَدَعُ بِهِ کہ حضور وہ نور ہے جس سے نور بھی نور کی خیرات مانگتا ہے۔ اب جب حضور مسکرائے میدان بدر چمکنے لگا۔ آپ میں سے کسی نے میدان بدر کی زیارت کی ہے؟ میدان بدر کسی نے نہیں کی؟ میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ سب کو میدان بدر کا دیدار بخشے۔ آپ بڑے نیک ہیں، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ میں نے بھی الحمدللہ 3-4 مرتبہ میدان بدر کا جلوہ دیکھا۔ جن پہاڑوں پہ فرشتے اترے، اللہ کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، میلوں دور سے جب وہ پہاڑ نظر آتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے یہ ریت کے پہاڑ نہیں ہیں، یہ کندنی پہاڑ ہیں، یہ تو سونے کے پہاڑ ہیں۔ میدان بدر ویسے ہی چمکتا نظر آتا، دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس چمکتے ہوئے میدان میں جب آسمان نبوت کا بدر تمام، آسمان رسالت کا مہ کامل، اللہ کا محبوب سراپا نور جلوہ گر ہوا ہوگا تو میدان بدر کس قدر چمک رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد جب میدان بدر میں جلوہ گر ہوئے تو کیا نظارہ تھا؟ گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا یہ فصیح و بلیغ انداز اپنا کر مطلب کیا دے رہے ہیں؟ گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ ان دو مصروں کے پردے میں امام احمد رضا نظارہ کیا دکھا رہے ہیں، منظر کیا دکھا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مسلمان دیکھ، وہ ایک تارا چمک رہا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کے پہلو میں ایک اور تارا چمک رہا ہے، اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے، اس کے پہلو میں ایک اور تارا چمک رہا ہے، اس کا نام مولا علی ہے، ان کے ساتھ ایک اور تارا چمک رہا ہے، اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ یہ 313 ستارے چمک رہے ہیں اور ان 313 ستاروں میں آمنہ کا چاند چمک رہا ہے اور پورا میدان بدر نور سے معمور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یا غوث اعظم دستگیر گیر ماہ، گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال۔ یہ تارا تو میں نے کہہ دیا جوش بیان میں، اعلیٰ میں گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال۔ حضور نے اپنے تاروں کو بھی چاند بنا دیا۔ گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے غلام حضرت مہجہ سب سے پہلے شہید، جنگ لڑتے ہوئے تیر ان کو لگا، وہ شہید۔ پھر کفار کے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ وہ آیا، اپنے بھائی اپنے بیٹے کو ساتھ لایا۔ یہ بھوت اور دیو کی طرح اس کا جسہ تھا، سور اس کا اتنا بڑا تھا کہ کوئی خود اس کے سر پہ نہیں آتا، ایک برات آئی، بڑے غرور سے نخوت سے بڑی تلوار چمکاتا ہوا سامنے آیا۔ 3 سردار مکے کے سامنے آیا، ادھر سے انصار مدینہ کے 3 جوان تھے۔ عتبہ نے کہا کون ہو تم، نام و نسب بیان کرو۔ جب نام و نسب بیان کیا، کہا تم سے نہیں ہم لڑیں گے، تم تو کھیتی باڑی کرنے والے۔ یہ ان کا نخوت، ان کا غرور تھا۔ اس ذلیل جہنمی نے پکار کر کہا، حضور کا نام شریف لے کر کہا کہ آپ ہمارے جوڑ کے بندے بھیجیں، ہمارا بھی نسب دیکھیں، ان کا بھی نسب دیکھیں۔
جب اس نے یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ نبوت کا تبسم آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ او جہنمی، تیرے سامنے ایسے نسب والے بھیجوں گا کہ قیامت تک ایسا نسب کوئی نہیں پیش کر سکے گا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا علی تلوار اٹھا آگے بڑھ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا چچا جان حمزہ تلوار اٹھائیے آگے جائیے، اور اپنے ہی چچا کے تیسرے بیٹے حضرت عبیدہ کا نام لیا، عبیدہ آپ بھی تلوار اٹھائیے آگے جائیے۔ جب یہ بنو ہاشم کے 3 شیر آگے بڑھے، عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ جناب حمزہ نے کہا میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے محبوب کا شیر ہوں، میں عبد المطلب سردار مکہ کا بیٹا حمزہ ہوں۔ مولا علی نے کہا میں شیر خدا علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب وہ کہنے کہا ہاں یہ بڑا اعلیٰ نسب ہے، اب لڑنے کا مزہ آئے گا، تجھے ہماری تلوار موت کا مزہ چکھائے۔ تلواریں لہراتے، گھوڑے کداتے آگے بڑھے۔ مولا علی نے ایک بار کیا، اپنے مد مقابل کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ رسول پاک کے شیر اور اللہ کے شیر جناب حمزہ نے مسکرا کے تلوار کو ایک جنبش دی، اگلے لمحے ان کا مد مقابل دھول چاٹ رہا تھا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اثناء جنگ میں ایک کافر سورما سامنے سے آیا۔ مسلمانوں اپنے بزرگوں کے یہ احوال خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی سناؤ۔ صحابہ کرام کی شجاعتوں کے قصے سناؤ اپنے بچوں کو۔ لیلا مجنوں کا قصہ مت سناؤ، ہیر رانجھے کی کہانی مت سناؤ، اپنے بچوں کو مولا علی کی شجاعت کے واقعات سناؤ، حضرت حمزہ کی بہادری کا قصہ سناؤ، امام حسین کی شہادت سناؤ، تاکہ تمہارے بچوں میں بھی حسینی جذبہ پیدا ہو، حیدری جذبہ پیدا ہو، حضرت حمزہ والی شجاعت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان، حضرت حمزہ جدھر رخ کرتے پوری صف الٹ کے پلٹ کے رکھتے، اکیلے حمزہ جاتے، ان کے بڑے بڑے سورما ایسے بھاگ جاتے جیسے ببر شیر کے آگے بکریاں بھاگ رہی ہیں۔ جدھر حمزہ نے رخ کیا صفیں درہم کر کے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت حمزہ کی وہ شان دے کر یہ کہا ان کے آگے وہ حمزہ کی جانباز۔ لگتا ہے امام احمد رضا دیکھتے پڑھ رہے ہیں، لگتا نہیں یقیناً دیکھتے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانباز، شیر غرہ میں سطر پہ جنگ بدر 17 بدر 17 رمضان یوم بدر ہے۔